ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سر سے کھسکا ہوا تھا، سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلم کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی اور فرمایا، بیٹی، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے کہا کہ اسے اس کے گھر تک چھوڑ آؤ۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے عدی بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ بہن سے پہلا سوال پوچھا کہ مسلمان کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے آئی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی، غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنم ہی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں۔ آؤ دونوں بھائی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں کیوں نہ لوٹ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل طلب کی، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے، اور آپ کی عدم موجودگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پہ ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راحل تھا۔ راحل نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا، مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ راحل نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے،
میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ نے اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانتا تو مجھے بتانا۔ تو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی، تو آپ نے کہا یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور ہے۔ راہل نے کہا یہی وہ نبی ہیں جن کی دعوت دی گئی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں تو اس کی بات معلوم نہیں، اور نہ اس نے دعویٰ کیا ہے، اور نہ وہ علم سے مشہور ہے، اور نہ اچھا سیکھ سکتا ہے، اور نہ اس سے یہود نصارہ سے میل جول کیا ہے۔ راہل نے کہا یہ بنا وہی نبی ہیں، اور بعد کا قول ہے کہ راہل نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اس کے پاس اس کے دین کے ماننے والوں پہ خلیفہ ہوں گے، پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ راہل کے وہاں سے واپس آ گئے، اور راہل نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا۔ اور جب آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ الخیر نے آپ سے کہا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اسے اس کی قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ کو ابو کبیر کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے پہاڑ کی طرف گئے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا اور کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں مدعی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے صدر کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قسم خدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل یہ بات ہے جو راہل نے آپ سے کہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس بات سے آپ کا پہلا پیروکار ہوں۔ دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔